الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ آج ہر مسلمان پریشان ہے کہ میری مال میں تنگ دستی کیوں ہے، میرے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہے، میری اولاد فرما بردار کیوں نہیں ہے، میری زندگی میں خوشیاں اور سکون کیوں نہیں ہے، میرے گھر میں راحت کیوں نہیں ہے، میرے چہرے پہ شادمانیاں کیوں نہیں ہیں۔ آج چند اسباب آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں نے عرض کرنے ہیں۔ ان چیزوں میں جادو جنات بندش بھی کار فرما ضرور ہوتے ہیں، بسا اوقات ہم نے خود اس کے لیے راہ ہموار کی ہوتی ہے۔ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم احادیث کی دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم مسنون اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی، ہمارے رزق میں وسعت نہیں آ رہی ہوتی، ہماری زندگیوں میں خوشحالی نہیں آ رہی ہوتی۔ وہی چکی کے دو پارٹ وہیں کے وہیں ہم کھڑے رہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، قرآن سنت کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے جو انسان کھڑے ہو کر سر ننگے جوتے پہن کر کھانا کھائے گا، اللہ جل جلالہ اس کے رزق کے اندر سے برکت نکال لیں گے۔ اسی انداز میں جو انسان بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا، اللہ جل جلالہ اس کے رزق میں برکت نکال لیں گے۔ جو انسان بد نظری کرے گا، اللہ جل جلالہ اس گناہ کی وجہ سے اس کی عبادت کی لذت بھی چھین لیں گے اور اس کے رزق اور معیشت کو بھی اللہ جل جلالہ تنگ کر دیں گے۔ اور اسی انداز میں جو آدمی گھر میں آئے ہوئے مہمان کو بوجھ سمجھے گا، اس کی وجہ سے بھی اللہ جل جلالہ رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ جو انسان کھانا ضائع کرتا ہے، کھانا کو ضائع کرنے کی وجہ سے بھی اللہ جل جلالہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں لوگ فوراً اپنے ڈونگے انڈھیل دیتے ہیں پلیٹوں میں، آدھا کھاتے ہیں، آدھا وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی رزق پاک چیز ڈسٹ بین کی نظر ہوتی ہے۔ روٹیاں گری رہتی ہیں، آدھی کھاتے ہیں آدھی پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کریں، اور یہ تجربہ شاہد ہے۔ آپ اللہ کی نعمت کی نقدری کریں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر نعمتوں میں شکریہ ادا کرو گے، اللہ تمہاری نعمت کا اضافہ فرمائیں گے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اگر اسی انداز میں کھانا ضائع ہوگا، اس سے بھی اللہ جل جلالہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اسی انداز میں اگر انسان نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے، وہیں کھانا ضائع کر دیتے ہیں، اس سے بھی انسان کی رزق کی تنگی آ جاتی ہے، اور انسان کے اوپر حالات ایسے بن جاتے ہیں، اور انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں نا۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ساتھ بد نظری بھی کرتے ہیں، ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن ساتھ غیبت بھی کرتے ہیں، ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن ساتھ بدعہدی بھی کرتے ہیں، ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہماری بد پرہیزیاں ہوتی ہیں، ہم پرہیز نہیں کر رہے۔ ہم پڑھتے ہیں وظیفہ پڑھ پڑھ کے ہم بد دل ہو رہے ہوتے ہیں، قرآن کے بارے میں الیاذ باللہ اور وظائف کے بارے میں ہمارے دماغوں میں خیالات اور وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کی بندشیں ختم ہو جائیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنت کے نور میں مزین کریں، زبان پہ سچائی لائیں، اپنے کردار و عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ جب آپ کے زبان سے رزق حلال کھائیں گے نا، انشاءاللہ آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، آپ کے اعمال میں قوت ہوگی۔ اور قرآن کریم نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آپ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ تو جب ہماری پاکیزہ خوراک نہیں ہوگی، ہمارے جو ہے کہ پاکیزہ اعمال نہیں ہوں گے، تو ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس سے گزارش یہ کرتا ہوں اپنی زندگی پہ غور کریں، جو بھی گناہ ہے اس کو اللہ سے معافی مانگ کے نیکوکاری کی زندگی کی طرف آئیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے
वलौ अन्नहुम, फरमाया कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाएं और तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह फरमाते हैं मैं आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल दूँ। आज गौर करें, लोग खड़े होकर खा रहे हैं, नंगे सर खा रहे हैं, चलते फिरते खा रहे हैं, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, खाना ज़ाया कर रहे हैं, बदनज़री कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। ये वो बुनियादी असबाब हैं जिन्होंने हमारी मईशत को बांध के रखा हुआ है। अल्लाह मुझे और आपको इन चीज़ों से बचने की और इस पैगाम को जहाँ तक हो सके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।